السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم۔ جب سے دسمبر آیا ہے 2019 کا تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب ایک بہت ہی پازیٹیو قسم کی ویو دینا چاہ رہے ہیں کہ جو اسٹیبلائزیشن یا جو مشکلات کا سال ہے وہ 2019 کو ختم ہو گیا ہے اور 2020 جو ہے اس میں ساری چیزیں بہتر ہونی شروع ہو جائیں گی، گروتھ ہوگی، سوشل سیکٹر ڈیولپمنٹ کے پروگرامز بڑھیں گے، یعنی کہ بہت ہی لوگوں کو ایک فائدہ ہوگا اور ان کا احساس پروگرام بھی لانچ ہوگا، لانچ یعنی کہ ڈسبرسمنٹ شروع ہوگی۔ تو جو نیو ایئر گفٹ انہوں نے دیا تھا ملک کو وہ یہ تھا کہ پیٹرول جو ہے اس کی پرائس 2 روپے 61 پیسہ بڑھی تھی فی لیٹر، ہائی سپیڈ ڈیزل جو ہے 2 روپے 43 پیسہ بڑھی تھی، اور اس میں آپ کے ٹرانسپورٹیشن سیکٹر آ جاتا ہے سارا، جو وچ مینس کہ جو غریب لوگ ہیں جو بس سے یا جو اس قسم کی چیزیں لیتے ہیں ان کے لیے بھی فیئرز بڑھ جاتے ہیں، اور کیروسین وچ از پیورلی فیول جو پور اینڈ والنریبل ہیں وہ استعمال زیادہ کرتے ہیں، وہ بڑھایا ہے 3 روپے 6 پیسے، یعنی کہ سب سے زیادہ اس کی قیمت بڑھائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو کے الیکٹرک کے ریٹس ہیں وہ بھی بڑھا دیے ہیں انہوں نے، اور گیس کا بحران بھی ہے۔ تو یہ نیو ایئر جو گفٹ لوگ کہہ رہے ہیں یا اپوزیشن جس پہ فوکس کر رہی ہے، یہ کیا ایک مثبت میسج بھیجا جائے گا لوگوں کو، یا دے آر گوئنگ ٹو بی کمپلیٹلی چیلنج دا پرائم منسٹرز ویو؟ اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمارے پاس اسٹوڈیو میں 2 بزنس ریکارڈ کے ریلیونٹ رپورٹرز ہیں، ایک ہمارے ہیں وسیم اقبال صاحب جو کہ گیس کو کور کرتے ہیں، پیٹرولیم اینڈ پروڈکٹس کو کور کرتے ہیں، اور ظہیر عباسی صاحب ہیں جو منسٹری آف فائنانس کو اور ان کے بہت ساری جو ڈیسیجنز وغیرہ ہیں ان کو کور کرتے ہیں۔ آئی اسٹارٹ ود عباسی صاحب۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو گورنمنٹ ہے یہ والی بھی اور پچھلی بھی جو گورنمنٹس ہیں، اسپیسیفکلی یہ والی گورنمنٹ، ان کا بھی یہی موقف ہے کہ ہم نے جو پیٹرول کی پرائسز بڑھائیں یا HSD کی بڑھائیں یا کیروسین کی بڑھائیں، دس از اے پاس تھرو، یعنی کہ انٹرنیشنل پرائس بڑھ گئی، ہم نے اس کو امپورٹ کیا اور وہ ہم نے پاس آن کر دیا، یعنی ہمارا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ وڈ یو ایگری ود دیٹ؟ دیکھیں یہ تو ایک ویلڈ پوائنٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ایشو جو سب سے بڑا چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اگر ڈالر روپی دیکھیں، آپ کا روپی آپ کا انڈر ویلیو ہے اکارڈنگ ٹو اسٹیٹ بینک، یہ اکتوبر میں 5% انڈر ویلیو تھا، اور اس کے بعد ابھی تک نومبر کا انہوں نے فکر دینے کی زحمت نہیں کی ہے، نہ دسمبر کی دی ہے۔ اگر یہ انڈر ویلیو نہ ہوتا تو اس وقت گورنمنٹ کو یہ قیمتیں بڑھانے کی ضرورت نہیں پیش آنی تھی۔ سو پارٹ آف دا پاس تھرو از بیکاز ہماری جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے یا اسٹیٹ بینک کی جو پالیسی ہے جو فلی سپورٹ کر رہی ہے گورنمنٹ، اور پرائم منسٹر صاحب نے بڑی شاباش بھی دی ہے ہمارے گورنر کو، یہ انڈر ویلیوڈ جو روپی ہے اس کی وجہ سے۔ اب 5% 155 میں کتنے روپے کا فرق ہے؟ 7.5 روپے پر ڈالر کا فرق پڑتا ہے، تو یہ جو 2.5 روپے جو بڑھائے ہیں اس کی بالکل ضرورت ہی نہ پڑتی، بالکل ضرورت نہیں پڑنی تھی۔ اور انفارچونیٹلی دوسری چیز یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو شاید یہ سمجھ نہیں رہے یا کوئی سمجھا نہیں رہا کہ اس کا سب سے زیادہ امپیکٹ جو پڑتا ہے وہ عام آدمی پہ پڑتا ہے، اور عام آدمی پہ ایک ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کی صورت میں پڑتا ہے، دوسرا یہ امپورٹڈ فیول کی صورت میں، چاہے اس کا اپنا ٹرانسپورٹ ہو یا نہ ہو، چاہے پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرے یا پرائیویٹلی اونڈ بسیں ہیں ہمارے ہاں، اس پہ پڑتا ہے، اس کے فیئرز پہ پڑتا ہے۔ اینڈ امپورٹڈ انفلیشن جو مہنگائی پیریشیبل آئٹم ہوتی ہے، آپ بتا رہے تھے کہ وہ جو فیول امپورٹ کرتے ہیں اس کا امپیکٹ پڑتا ہے جو انفلیشن پہ آتا ہے۔ I'll come to وسیم صاحب۔ وسیم صاحب، فیول اور پیٹرولیم اینڈ آئل تو صرف ہے نہیں، RLNG بھی ہے، وہ شاہد خاقان عباسی صاحب ڈیل کر گئے تھے، تو وہ بھی بہت سارا امپورٹ ہو رہا ہے ناؤ، اس پہ بھی فرق تو پڑ رہا ہے نا، بیکاز مطلب انڈر ویلیوڈ روپی کا امپیکٹ جس طرح کہ عباسی صاحب نے بتانا شروع کیا تھا، دیٹ از آلسو اے ویری میجر تھنگ، وچ از وائی سندھ جو ہے اس نے تو ریفیوز کر دیا RLNG، وہ کہتے ہیں ہم اپنی ڈومیسٹک گیس ہمارا حق پہنچتا ہے۔ بالکل، یہ لاسٹ ایئر بھی یہی ہوا تھا، سندھ نے ریفیوز کیا تھا، ہمیں جو ہماری گیس ملے
اور یہ کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ جس پروونس میں گیس نکلتی ہے اسی کی رائٹ آف فرسٹ. جی بالکل, انڈر آرٹیکل 158 آپ دیکھ لیں, اس کے اندر یہ سارا جو ہے لکھا ہوا اس میں. انہوں نے پچھلی تھا, انہوں نے کہا جی انہوں نے کہیں ڈائیورٹ کر دیے, اٹینشن جو کہیں اور لے گئے. انہوں نے کہا جی SGCL جو کیٹر کر رہا ہے سندھ کو اور بلوچستان کو, تو انہوں نے کہا جی یہ جو بورڈ بیٹھا ہوا ہے یہ پچھلی گورنمنٹ نے جو ہے یہ چوز کیا تھا لوگ, اس کے اندر وہ پولیٹیکل اپوائنٹی تھے, تو ہم ان کو چینج کریں گے. ان کی پرفارمنس جو ہے نا وہ مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپوائنٹ کر دی ہے, لیکن پچھلے سال کی نسبت جو ہے نا زیادہ سنگین جو ہے صورتحال ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے پیٹرول کی بات کی ہے لیکن آپ نے گیس کی بات نہیں کی ہے. گیس کی جو ابھی جو 17 دسمبر کو 2019 کو اوگرا نے ریکمنڈیشن دی ہے, اس کے مطابق 214% جو ہے گیس, ڈومیسٹک گیس کی میں بات کر رہا ہوں, اس نے ابھی انکریز ہونا ہے. 40 ڈیز جو ہے نا گورنمنٹ کے پاس ملے انڈر ڈومیسٹک گیس انکریز ہونی ہے, پرائز جو ہے جی جی مینس کے سیل پرائز جو گیس کی ہے وہ انکریز ہوگی 1 جنوری سے ود افیکٹ. لیکن ہے کہ ابھی 40 ڈیز ہے ان کے پاس, گورنمنٹ کے پاس انڈر دا لا, تو اس میں وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا کرنا ہے, کتنی سبسڈی جو ہے نا ڈومیسٹک سیکٹر کو دینی ہے. انہوں نے اوگرا نے جو کہا تھا کہ ہم گیس پرائسز انکریز کریں گے اور انہوں نے جنوری میں نہیں کی. ڈو یو تھنک اٹ واز اے پولیٹیکل ڈیسیژن کہ ہم نے آگے ہم اتنا زیادہ انکریز کر رہے ہیں تو یہ ذرا ٹھہر کے کر لیں گے؟ بالکل بالکل ایگزیکٹلی. اچھا دوسرا ایک اور بڑی عجیب سی چیز ہے, اب اوگرا جو ہے نا وہ 3 ممبر ہے. ممبر گیس جو ہے نا وہ ہونا چاہیے, اس کی ایکسپرٹیز ہونی چاہیے. جب وہ کوئی بھی آپ یہ کیلکولیشن کرتے ہیں ریونیو ریکوائرمنٹ جو بھی ہوتی ہے اس کی دونوں گیس کمپنیز کی, وہ اتنے عرصے سے آئی کوئی نہیں ہے. کورم پورا ہے لیکن ایکسپرٹیز نہیں ہے. اور کس کے اوپر انہوں نے کیا ہے 160 روپیز جو ہے ڈالر اور جو روپی پیرٹ ہے اس کے اوپر یہ ساری کیلکولیشن ہوئی ہے اس میں. پھر دوسرا یہ ہے کہ اب مسئلہ پھر وہی پچھلے سال کی طرح گیس شارٹیج کا سندھ کا علیحدہ ہے, SGCL کا علیحدہ ہے, SNGPL کا علیحدہ ہے. SGCL کا تو آپ نے ایکسپلین کر دیا ہے. اب SNGPL کا وہ کہتے ہیں کہ جی SNGPL is northern which is northern areas کو. Yes, KP ہو گیا اور پنجاب ہو گیا, اسلام آباد بھی اس میں. We take a short break, we'll be right back and then you can continue with what you're saying. خواتین حضرات please stay with us if you can. Welcome back ladies and gentlemen. We are joined now by غیاث پراچا صاحب, وہ چیئرمین ہے CNG ایسوسیشن کے. ویلکم پراچا صاحب. جی تھینک یو. میں پہلے وسیم اقبال صاحب کی وہ ختم کر لیتے ہیں, وہ سوئی ناردن کی بات کرنا چاہ رہے تھے کہ کیا ایشو ہے ادھر وہاں پہ جو اپ کنٹری ایریاز میں. اپ کنٹری یہ تو کہہ رہے تھے کہ 10 دن میں ٹھیک ہو جائے گا اگلے, لیکن لگتا نہیں ہے جتنی ڈیمانڈ جو ایکسیڈ ہوئی ہے اس میں. یس آف کورس ایکسٹریملی. یہ بیسیکلی جو ان کا اسٹیمیٹ تھے جو دسمبر کے تھے وہ پچھلے سال کی طرح پھر غلط سپلائی کے ڈیمانڈ کے دونوں کنزمپشن کے جو ہے کہ اس میں بھی مینیج کرتے ہیں یہ پورا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کلیم کریں کہ 12% مور جو ہے نا RLNG ہم نے امپورٹ کی ہے, لیکن وہ بھی اتنی ناکافی رہی ہے اس کے اندر, اس کو کیٹر کرنے کے لیے کنزمپشن کو. کہ اس کا کوئی انڈیپینڈنٹ ویریفیکیشن نہیں ہے آپ کی کہ کتنی امپورٹ کی ہے؟ نہیں کوئی فی الحال تو کوئی because I'm very suspicious sometimes they say کہ جی ہم نے یہ کر لیا اور کیا نہیں ہوتا. جی پراچا صاحب, CNG ایسوسیشن از ان up in arms almost, تو کیا ایشوز ہیں آپ کو اور کیا اس کا حل کیا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ ونٹر تو ہر سال آنا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ ونٹر کے ساتھ نا گیس کا شارٹیج آ جائے. اب 10 سال سے زیادہ کرنا ہو گیا اور گورنمنٹ نے نا سولوشنز بھی نکالے ہیں, LNG ٹرمینل بھی بنایا ہے. اب LNG زیادہ آ گئی ہے, لیکن LNG تو 1 تاریخ سے زیادہ آئی ہے, یہ پہلے اویلیبل نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ پرابلم آ گیا. اور اب جب LNG زیادہ آئی ہے, سوری سر کیا آپ نے کہا پہلی کو آئی ہے؟ جی یہ 1 جنوری سے آئی ہے. بالکل. تو 1 جنوری کے بعد جو ہے نا حالات بہتر ہوئے, جو کہہ رہے ہیں کہ 12% آئی ہے. اب CNG سیکٹر کا تو یہ ایشو ہے کہ ہمارے 2 مسئلے ہیں. ایک ہم ہائیسٹ پیسے دیتے ہیں اور جب گیس نہیں ملتی تو وہ کم ریٹ والے گیس استعمال کر لیتے ہیں, اور پھر جب ٹیرف بڑھتا ہے تو ہمارا ٹیرف بھی بڑھ جاتا ہے کیونکہ ان کو پیسے پورے ملے نہیں ہوتے. تو ہم لوگ پھر مہنگی گیس بھی ہماری مہنگی ہو جاتی ہے اور گیس ملتی بھی نہیں ہے. اور جب ہمیں گیس نہیں ملتی تو ہماری وجہ سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو گیس جو نہیں ملتی. تو یہ پرابلمز آ رہے ہیں. اب ہم گورنمنٹ کو سولوشن دیتے ہیں اور گورنمنٹ جو ہے اس پہ
کام کر رہی ہے لیکن بہت سلو کر رہی ہے. کیا سولوشنز ہیں سر؟ کیا سولوشنز آپ نے پرائیویٹ ہم پرائیویٹ امپورٹ کر رہے ہیں گیس کو سسٹم میں تاکہ وہ گیس جو ہے اس کا مقدار زیادہ ہو جائے اور گیس بند کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے. نمبر 1. اور آپ سوری سر ایک میں لیٹ می ریپیٹ, مجھے اگر صحیح سمجھ آئی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر شوڈ بی الاؤڈ ٹو امپورٹ گیس, یہ کہہ رہے ہیں؟ جی وہ گورنمنٹ نے الاؤڈ کیا ہے, اس میں گیس کمپنی رکاوٹیں تھوڑی ڈال رہی ہے کیونکہ ان کی منافلی ہے. تو اگر یہ کام ہو جائے تو گیس کی نا بالکل پاکستان میں نا قلت ختم ہو جائے گی اور گیس کی قیمت سستی ہو جائے گی کیونکہ گیس زیادہ آ جائے گی. جی فرام واٹ آئی ریمبر گورنمنٹ نے اپروو نہیں کر دیا تھا, ای سی سی نے اپروو نہیں کیا, یہ ان کو الاؤ کر دیا رکاوٹ ہے. جی جو ایکسن موبائل جو ہے کمپنی ہے جو آف شور ڈرلنگ کے اندر بھی انوالو تھی, ان کے ساتھ بھی ان کا ایگریمنٹ ہوا ہے. پھر پرائیویٹ ایک اور فارم تھی ان کے ساتھ ہوا ہے, تو وہ الاؤ کر دیا تھا گورنمنٹ نے, اور ندیم بابر صاحب نے اس ایگریمنٹ کے اوپر سائن بھی کیے تھے. اور نومبر میں ان کے جو ہے نا شپمنٹ RLNG کا پرائیویٹلی جو ہے نا وہ ایکسپیکٹڈ تھا. لیکن یہ ہے کہ وہ SNGPL اور SGCL کے جو پروسیجر ہے وہ اتنے لینتھی ہے کہ ونٹر گزر گیا ہے اور ابھی تک وہی کہہ رہے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں. جی سر پراچا صاحب جی, بس یہ گیس کمپنیز کی منافلیز ہیں جن کی وجہ سے یہ پرابلم آیا ہوا ہے, ورنہ یہ گیس آج بند ہی نہ ہوتی, CNG سیکٹر بھی چل رہا ہوتا, ڈومیسٹک کو بھی مل رہا ہوتا. تو میں سر بٹ یہ فارن ایکسچینج کس طرح, مطلب آپ ہمارے پاس یہ تو $1 بلین کی نا سیونگ ہوگی جب CNG کا استعمال بڑھتا ہے نا, تو پھر پیٹرول کی امپورٹ کم ہو جاتی ہے. تو پیٹرول جو ہے وہ مہنگا ہے, تو پیٹرول کی یہاں پہ فارن ایکسچینج بھی سیو ہوتا ہے, انوائرمنٹ فرینڈلی بھی ہے, اسموک میں بھی کمی آتی ہے, ٹرانسپورٹ کے کرائے بھی کم ہوتے ہیں, تو اس کا تو بہت بینیفٹ ہے. اب یہ چیزیں گورنمنٹ کو بھی سمجھ آئی ہیں, بس اب ہماری دعا ہے کہ اس پہ عمل ہو جائے اور اس کا بینیفٹ عام عوام تک پہنچ جائے. اگر سمجھ آ گئی ہے تو پھر دعا کا تو اتنا گنجائش نہیں, بس آپ کو پتہ ہے کہ سمجھ تو سب کو آتی ہے, کرنے کی حد تک جو ہے چیزوں میں. جی آپ کی نیگوسیشنز ندیم بابر صاحب جو ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے, اسپیشل ایڈوائزر آن پیٹرولیم, ایم آئی رائٹ؟ اسپیشل اسسٹنٹ, آئی ایم سوری. جی انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ گیس 1-2 دن بعد کھل جائے گی, یعنی کہ 2 یا 3 تاریخ کو. تو ابھی بھی ہم آج منسٹری میں ہی بیٹھے ہیں پاسبلی, تو اب وہ گیس کمپنیز والے کہہ رہے ہیں کہ منڈے سے پہلے پاسبل نہیں ہے. تو ہم گورنمنٹ کے پاس آئے ہیں کہ گیس تو اویلیبل LNG آ گئی ہے, آپ ہمیں کھولیں کہ ہم 18 دن ہو گئے, ہم گیس کے بل نہیں دے سک رہے, ہمارے لوگوں کی تنخواہیں آج کم ہو گئے, ہم دے نہیں سک رہے, تو ہم بالکل ہی ٹائٹ ہو گئے. اوکے آئی کم ٹو یو عباسی صاحب, یہ جو گیس ہے, جو پیٹرول ہے, جو HSD ہے, جو کیروسین پہ تو میرے خیال میں بہت کم ٹیکس ہوتا ہے, میں رائٹ؟ جی تو یہ گورنمنٹ کا میجر سورس آف ریونیو ہوتا ہے. یہ میرے خیال میں ڈار صاحب نے تو کیا کہا تھا کہ کتنا % اس پہ ریلائی ہوتا ہے پیٹرولیم پروڈکٹس پہ؟ اباؤٹ 25%. 25 سے 30 تک 31 تک ویری کرتا ہے ان لوگوں کا جو ریلائنس ہوتا ہے. سو آن اے بیسک ان پٹ آف پروڈکشن, جب ان پٹ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بہت بڑھ گئی ہے, دے آر اسٹل ریلائنگ ٹو دا سیم اماؤنٹ. ہاں, اور ابھی تک کوئی خیر خواہ چینجز وغیرہ پالیسی میں آپ کو نظر باتیں ہیں, چینجز نہیں ہیں, باتیں ہیں, اسٹیٹمنٹس ہیں, روز کی روز آتی ہیں, ہم بھی انجوائے کرتے ہیں. اچھا اس میں میں بتا دوں, وہ HSD کا اور پیٹرول کا آپ ذکر کریے نا, کیروسین آئل جو ہے نا وہ بڑھا دیتے 3 روپے 4 روپے, ہے کہ غریبوں کا جو ہے نا وہ فیول ہے. لیکن اس کے اندر وہ ایک ہوتی ہے نا ریزن دینا, وہ ریزن یہ دیتے ہیں کہ جی اگر ہم اس کو سستا کریں تو لوگ جو ہے نا پیٹرول کے اندر یہ مکس کر دیتے ہیں, تو وہ جو ہے نا ایکچولی ٹرو ٹو ماشاءاللہ ہمارے یہاں یہ بھی تو کافی ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ کہ جو اوگرا جو ریکمنڈیشن جو کرتا تھا, جو کمپیوٹ کرتا تھا, GST جو ہے نا پہلے یہ فلیکچویٹ ہوتا تھا, لیکن اب کافی عرصے سے انہوں نے 17% جو نا کر دی ہے. جو پیٹرولیم لیوی جو نا وہ پہلے لوور سائڈ پہ تھا. سپوز جو MSF پیٹرول ہے وہ 8 روپے تھا, 8 روپے سے 10 روپے کیا, 15 روپے کر دیا وہ اس پہ PL جو نا پر لیٹر.
اور ایچ ایس ٹی بھی اسی طرح بڑھا کے جو نا 18 روپے کر دیا ہے. وہ جو اس کے اندر جو بجٹ کے اندر جو انہوں نے اسٹیمیٹ دیا ہوا ہے نا کہیں نہ کہیں سے تو کہیں نہ کہیں سے, مگر ابھی تک خواتین حضرات بیفور وی گو آن اے شارٹ بریک, ابھی تک احساس پروگرام کی انہوں نے لیس دین 1% ریلیز ڈسبرسمنٹ کیا آؤٹ آف 190 بلین بجٹڈ. تو اب وہ بھی نہیں کہہ سکتے ہم کہ جی احساس پروگرام میں یہ چیزیں ڈال رہے ہیں. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر, پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. جی وسیم صاحب, آپ کی تو فیلڈ ہے یہ گیس اور پیٹرول, اور اس پہ جس پہ ہم پوری قوم جو ہے وہ بہت ہی اپسیٹ رہتی ہے اباؤٹ دا پرائسنگ. سو واٹ ڈو یو تھنک, ویئر آر وی گوئنگ؟ مسئلہ یہ ہے کہ ونٹر تک تو نظر نہیں آتا گیس کا جو ہے نا بحران, اتنی شارٹیج جو ہے نا اتنی جو کرے, ان کے پاس صرف ایک ہی آپشن بچتا ہے وہ RLNG امپورٹ کا مزید کرے. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پروسیس کو بائی پاس کرنا پڑتا ہے. پہلے تو تین ماہ کا پیریڈ ہوتا ہے جس کے اندر ٹینڈرنگ کا ہوتا ہے اور پیپرا رول کو فالو کرنے. بٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ناٹ دا ریگولر سپلائی جو انہوں نے وہ تو ہے نہیں, جو ڈیل کی تھی قطر گیس کے ساتھ. جی وہ تو بہت ہی ایکسپینسیو ہے نا, اس کی تو بات ہی نہ کریں. اب وہ جو ہے جو لانگ ٹرم جو جس کی بات کر رہے ہیں وہ آپ کو میرا ہے 13.37% ٹو برنٹ آئل, ٹھیک ہے. اب جو اسپاٹ ریٹ ہے وہ 8.73 8.990 ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جو شاہد خاقان عباسی نے ڈیل کی تھی وہ ایک تو اتنی لانگ ٹرم تھی جس میں کہ جب فیوچرز کا پتہ نہیں ہے, اور جب اور دوسرا سب سے بڑی مزے کی بات ہے جو قطر والی جو ہے وہ آپ کے اکنامک آرڈر میں نہیں آتے. فرنس آئل جو ہے جو لوکل ہے اس سے آپ کو سستا پڑ رہا ہے ایز کمپیئر ٹو قطر جو ڈیل جو ہوئی ہے اس کے اندر. تو اب تو ویسے بھی یہ جو ہے نا لانگ ٹرم ڈیل کرنے کے موڈ میں بھی نہیں ہے, وہ اسپاٹ پرچیز کے اوپر ہی ہے. I don't think this is the right time for the long term deal. جی بالکل, given the international situation. لیکن یہ ہے کہ وہ کہہ تو رہے ہیں کہ ری نیگوسیشن کریں گے پرائس کا, لیکن ابھی تک کوئی ایسا کوئی سیریس جو ایفرٹ نظر نہیں آ رہی اس میں. Okay, so you see کہ the gas is and what about Abbasi sahab, what about the price of petrol, international price of petrol? Because ایران اور امریکہ کا عراق میں کافی میجر ایشو ہو رہا ہے, اگر ہو رہی ہے تو اس میں اور پھر وہ قطر اور سعودی عربیہ ادھر بھی ایشوز ہیں. سو اس کا امپیکٹ سرٹنلی پرائسز پہ تو پڑے گا انٹرنیشنل مارکیٹ. اور جو ہم نے ڈیل کی ہوئی ہے قطر گیس کے ساتھ, that is a contract that cannot be violated because وہ بالکل فرم ڈیل کر کے گئے ہوئے شاہد خاقان عباسی صاحب, وہ تو ڈیل وہیں کی وہیں ہے. 10 سال سے پہلے تو اس کو ریویو بھی نہیں کیا جا سکتا کوئی اس کی کلاس کسی قسم کا. آپ نے ایران کی بات کی ہے, اگر یہاں پہ پیٹرول جب مہنگا ہوتا ہے, ایک اور اس کا پہلو بھی یہ ہے کہ جو اسمگلنگ ہے ایرانین پیٹرول کی is a major concern of FBR right now. Okay, but they want money, everybody wants money, but اس کی جو پرائس ہے, اس کی جو کاسٹ ہے وہ much cheaper ہے. But the point is that they want their piece of فلیش جسے کہتے ہیں ایف بی آر کو بھی چاہیے, بیکاز ان کے بھی جو ٹارگیٹس اتنے زیادہ تھے آئی ایم ایف کے, وہ بھی ابھی میرے خیال میں 250 بلین تو شارٹ فال, 287 شارٹ فال تو آلریڈی ہو گیا ہے, اور ابھی آدھا سال ہوا ہے, تو اس کا ریٹ تو پھر بہت زیادہ آئی ایم ایف کی ایک اور بھی ہے کنڈیشن ہے تھی, اف یو ریمبر, وہ انبنڈلنگ آف گیس کمپنیز کی بات کر رہی ہیں اس میں. They did that for WAPDA. But that had no effect because discos are performing poorly. K Electric کی privatization دیکھ لیں, this is not such a success story. They are reliant on the national grid. تو یہ ساری چیزیں تو ہیں. خواتین حضرات, آپ نے یہ سنا ہمارے گیسٹس کے, there is a major problem, اور یہ جو ایشو ہے یہ ابھی تک لگتا ہے کہ ابھی تک اس کو ٹیکل صحیح طریقے سے نہیں ہوا. گورننس remains the same, گورننس امپروو نہیں ہوتی, اور جب آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ فل کاسٹ ریکوری کریں, جتنا پیسہ آپ خرچ لیں کم از کم اتنا تو واپس لیں, تو پھر یہ اس کے ریٹس بڑھا دیتے ہیں, اور وہ آپ اور میرے جیسے لوگ جو ہیں ان کو پے کرنا پڑتا ہے. اور فائنلی میں یہی کہوں گی جو عباسی صاحب نے شروع میں کہا تھا, وہ یہ ہے کہ جو آپ کا روپی جو ہے وہ انڈر ویلیو جو کیا ہوا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ٹو دا ٹیون آف 5%, وہ اگر اس کو یہ مارکیٹ ریٹ ہی کر دیں تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ یہ the need for this would not be that much. حالانکہ ہمارے جو جی ایس ٹی ریٹ وغیرہ, جیسے کہ جی ایس ٹی 17%, اور کیا ہمارا
پیٹرولیم لیوی جو ہے 15 روپے پر 15 اور 18 روپے ہے. I mean, this is ridiculous amount of tax we are paying on basic fuel. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ خدا حافظ.